اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، موضوع خاص لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جناب، جس طرح سے ہم اللہ رب العزت کا بیش بہا شکر ادا کرتے ہیں ہر اس بات کے لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی، وہ پاک پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مددگار ہیں، اچھی باتوں کا درس دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور انہی لوگوں پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا، اور بے شک وہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پاک پروردگار عالم نے حکم دیا کہ برائی سے روکنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے، یعنی ہر مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے امر بالمعروف۔ اور جب ہم برائی دیکھیں کسی بھی معاشرے میں، بالخصوص جہاں پر ہم رہتے ہیں، جہاں تک ہماری پہنچ ہے، کوئی کام ایسا بگڑا ہوا دیکھیں کہ معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، ہم طاقت رکھتے ہیں اس بات کی، ہمارے پاس وہ قوت ہے، تو ہمیں روکنا ہے اپنی قوت کے ذریعے، اپنی زبان سے، تاکہ معاشرہ سدھار کی طرف جائے، بہتری کی طرف جائے، لیکن انتہائی متانت کے ساتھ، انتہائی سمجھداری کے ساتھ۔ آج جناب ہم اس پر کلام کریں گے، یعنی امر بالمعروف، اور جانیں گے یہ جو حکم الہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین فرمائی ہے، اسے کیسے انجام دینا ہے اس فریضے کو۔ ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں، بلا شبہ ماشاءاللہ بہت علمی اور فکری اصلاحی گفتگو کرتی ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں۔ سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور ان کے ساتھ جناب اگلی نشست پر جو رونق افروز شخصیت ہیں، ماشاءاللہ بہت کام کر رہی ہیں، بہت ریسرچ کے ساتھ، بہت اسٹڈی کے ساتھ آتی ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں زرمینہ آپ کو بہت میری شکریہ۔ پہچان میں۔ امر بالمعروف آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اور بہت ہی ضرورت ہے آج کل بھی، فی زمانہ ہم دیکھیں ہماری سوسائٹی کو، امر بالمعروف سے مراد کیا ہے آپ، اور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ بتائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے کہ خیر کی دعوت دینا، بھلائی کی طرف بلانا لوگوں کو، امر حکم دینا، بالمعروف بھلائی کا، نیکی کا، خیر کا۔ جیسے اگر کوئی کفر و شرک میں مبتلا ہے تو اسے ایمان کی طرف لے کر آنا، ایمان کی دعوت دینا، کوئی گناہ گار ہے تو اسے توبہ کی طرف مائل کرنا، اگر کوئی فاسق ہے تو اسے تقویٰ کی تعلیم دینا، کوئی غافل ہے تو اسے بیدار کرنا، کوئی جاہل ہے تو اسے علم دینا، کوئی سو رہا ہے تو اسے جگانا ایک طرح سے باطنی طور پر کہ نیکی کے کام کی طرف آگے بڑھو۔ اس کے لیے زبان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، قلم کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے بھی اس کو دعوت دی جا سکتی ہے۔ آپ اخلاق حمیدہ کے عامل ہوں گے تو لازمی بات ہے دوسرے پر تاثیر، اس کا اثر پڑے گا، اور وہ متاثر ہو کر اس طرف کھینچا چلا آئے گا۔ نہیں عن المنکر کیا ہے کہ آپ نے ہر برائی، ظلم یا کوئی زیادتی، کسی کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے کسی بھی طرح کی، وہ اجتماعی ہو رہی ہے یا انفرادی، تو اس کا اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ اسے قوت سے روکیں۔ یہ ایمان کے درجوں میں آتا ہے کہ آپ اسے اپنی قوت سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی اس ایمان کی طاقت سے روکنے کی کوشش کریں، سٹرگل کریں، آگے بڑھیں۔ ظلم دیکھتے ہوئے خاموش رہنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اس دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، تو پھر آپ ایٹ لیسٹ زبان سے کہیں ان سے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ایسا مت کرو، خوف خدا دلائیں انہیں۔
اور انہیں روکیں برائی سے جو ظلم کر رہے ہیں. اور تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ زبان سے بھی روکنے کی قوت نہیں پا رہے تو پھر ایٹ لیسٹ اس باطل سے، اس برائی سے نفرت ضرور آپ کے اندر پائی جائے اور خیر سے محبت کا عنصر ضرور پایا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے سورہ بقرہ میں ذکر کیا کہ انہیں جب ہفتے والے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا اور انہوں نے ہیلے بہانوں سے شکار کیا تو 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو روکتا تھا انہیں، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو خود اس عمل میں مبتلا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموش رہتا تھا. تو جب سزا کا وقت آیا تو ان دونوں گروہوں کو سزا کا مستحق ٹھہرایا گیا، اور صرف وہ بچے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کر رہے تھے، انہیں روک رہے تھے اور نیکی اور بھلائی کی طرف بلا رہے تھے. پھر آپ تاریخ انسانیت پر نگاہ ڈالیں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو سب کو ایمان کی روشنی دے دے، لیکن اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنایا، اسے اختیار کی دولت عطا کی کہ وہ دنیا اس کے لیے بنائی اس لیے گئی ہے کہ اب آزمائے یبلوکم ایکم احسن عملا. تو ان کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا، رسولوں کو بھیجا گیا، جنہوں نے آ کر اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کیا، اس نے بھلائی کا راستہ دکھایا. قرآن مجید میں بے شمار آیات میں اس کا ذکر آتا ہے. چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں ان کا مفہوم، کہ سورہ آل عمران کی جس آیت سے میں نے شروع کیا کنتم خیر امت، یہ خیر الامم ہونے کا جو منصب ملا ہے نا امت مسلمہ کو، امت مصطفی، اس کا سبب یہ بتایا گیا اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی ہو تم سے، اور ساتھ ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک ذمہ داری کا انہیں احساس دلایا گیا. سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت میں فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو ہر وقت نیکی کی دعوت دے رہا ہو. سورہ مائدہ کی 78 اور 79 نمبر آیت میں بنی اسرائیل کے ملعون ہونے کا سبب بھی یہ ٹھہرا گیا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے روکتے نہیں تھے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 199 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر آیا. سورہ توبہ کی 67 نمبر آیت میں منافقوں کا ذکر آیا ہے کہ منافق اس کا الٹا کرتے تھے کہ بھلائی سے روکتے تھے اور برائی کی طرف لوگوں کو کھینچ کر لے جاتے تھے، اس طرف ان کی دعوت دے، جبکہ مومن ایسا نہیں کرتا. مومن بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں مسلم حکمرانوں کی ذمہ داریاں اور فرائض بیان کیے گئے، ان میں بھی ایک فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا آتا ہے. اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں لقمان اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں. ان میں سے ایک تلقین یہ تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن منکر کا کام ہمیشہ کرنا. کس قدر خوبصورت نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کی جب ہم پڑھتے ہیں، بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا لگتا ہے، دل کو چھو لینے والی باتیں ہیں وہ. اب بات کرتے ہیں، مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اس کی ضرورت اور اہمیت کے تعلق سے. زرمینہ آپ ارشاد فرمائیے گا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امر بالمعروف بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، نیکی کی دعوت دینا، بھلائی کا حکم دینا، اور ARYQ TV کا خاصہ ایسے عمدہ موضوعات ترتیب دینا جس سے ہمارے ذہن کے کئی گوشے روشن ہو رہے ہیں، جہتیں کھل رہی ہیں اور سیکھنے سمجھنے کے دریچے مزید واہ ہو رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ضرورت اور اہمیت کے تعلق سے، جیسے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جانا کہ ایک اہم دینی فریضہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم امر بالمعروف کا اہتمام کریں. یہ انبیاء کا مشن رہا ہے، ہمارے ایمان کی بقا اور ہمارے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے. اس سے معاشرے میں عدل، امن اور نیکی کو فروغ ملتا ہے. جب ہم اس کی ضرورت اور اہمیت کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو دیکھیں دین اسلام کیا ہے. اللہ کے ساتھ وفاداری، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری اور ان تمام روشن تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنا. پھر معاشرے کے اندر دیگر جو رہنے والے لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں، ان تک خیر کے میسیجز منتقل کرتے رہنا ایک تسلسل کے ساتھ، تاکہ معاشرے کا حسن، اس کی خوبصورتی اور بیوٹی کو قائم رکھا جا سکے. جیسے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ کا ذکر ہوا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، اور جہاں برائی سے روکنا مقصود ہو وہ ضرور اپنے اس فریضے کو، اس ڈیوٹی کو کنسیڈر کرے اور انجام دے. کیونکہ قرآن پاک میں تقریباً ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تقریباً 10 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے. ایمفسائز
ایمفسائز کیا گیا، اس سے اس کی اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ جب اس کی ضرورت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایز وی نو جو انسان ہے وہ نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی خیر اور شر کا ڈفرنس رکھنے والا ہو، نیکی اور بدی کی پہچان رکھنے والا ہو، کتنا ہی صاحب علم ہو، کتنا ہی خشیت الہی کے جوہر سے آراستہ ہو، لیکن سم ون شوڈ بی دیئر ٹو میک ہم اویک، ٹو میک ہم ریئلائز، کوئی اس کو یاد دہانی کرواتا چلا جائے کہ تم نے خود بھی نیکی پر عمل کرنا ہے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے اور برائی سے خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی اس نیگیٹو اثرات سے ہم نے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن پاک میں بڑا خوبصورت فرمایا گیا فذکر انما انت مذکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو یاد دلائیے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہمیں یاد دلا سکتا ہے اور ہمیں ہدایت کے راستے کی سمت، صراط مستقیم کی سمت ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ یعنی ہم باؤنڈ ہیں اس چیز کے کہ ہم نیکی دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اچھی وائبس کو، اور جو نیگیٹو ہے اس سے دوسروں کو بھی بچائیں گے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی سمت مائل کرے اور برائی سے روکے۔ اب اس میں صاحبان علم بھی ہو سکتے ہیں، علماء کرام بھی ہو سکتے ہیں، جو دین کے ساتھ کنیکٹڈ لوگ ہیں یا بڑے ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، وہ جنت کی طرف لے جانے کے لیے، جہنم سے اپنے بچوں کو یا دیگر لوگوں کو بچانے کے لیے اس کو انجام دیں گے انڈیویجولی اور میوچولی، تاکہ معاشرے میں نیکی کی، سچ کی، حق کی اور امن کی بہار ہوگی۔ ادروائز معاشرہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے نا، انتشار کا شکار، کیونکہ آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر انسان کے لیے قدم قدم پر شیطان کے حملے ہیں، پھر نفس کے وساوس ہیں، پھر انسانی ذہن ہے، وہ کئی چیزیں سوچ لیتا ہے۔ تو لوگوں کو ہدایت کے راستے کی سمت گامزن رکھنے کے لیے اٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو اپنی ڈیوٹی کنسیڈر کرتے ہوئے، اپنے ایمان کا حصہ کنسیڈر کرتے ہوئے انجام دیتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، بے شک، یعنی آپ کا جو دائرہ اختیار ہے، اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اس کام کو ہر فرد انجام دے تو یقینی طور پر اس کے حصے میں بھی نیکیاں آئیں گی، اور جب تک لوگ عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج جناب جس عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی ہمیں روکنا ہے برائی سے اور نیکی اور بھلائی کی طرف راہ دکھانی ہے لوگوں کو، اور جس طرح سے ہم نے کہا نا بہت نرمی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو درس دینا ہے کسی بھی اچھی بات کا، بھلائی کی طرف، تاکہ لوگ راغب ہوں، نہ کہ متنفر ہو جائیں یا انتشار کا شکار ہو جائیں یا آپ کی اپنی شخصیت سے ہی متنفر ہو جائیں، تو ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا ہے۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں مہمان شخصیات، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب آپ یہ بتائیے کہ امر بالمعروف دور رسالت میں اور دور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کیا دیکھتی ہیں، کیسے بیان کریں گی، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ جیسے شروع میں بھی، ابتدا میں بھی بات ہوئی کہ ہر نبی اور ہر رسول کی آمد کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے تاکہ ان کی فلاح ہو، ان کی دنیا میں بھی فلاح کا ضامن اسلام ہے اور آخرت کی بھی فلاح کا ضامن اسلام ہی ہے، وہی دین ہی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فریضے میں یہ بیان ہوا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ دین آ گیا اللہ کی طرف سے جو دین مکمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے گیا تاکہ باطل ادیان پر اس کو غالب کر دیا جائے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو آپ کا لمحہ لمحہ، آپ کی شروع کی بعثت سے پہلے کی بھی زندگی پر نگاہ ڈالیں اور اس کے بعد کی بھی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو ہر لمحہ ہی خیر ہی پر مشتمل ہے، خیر کی دعوت پر مشتمل ہے۔ ایون آپ کی ازدواجی زندگی، عائلی زندگی پر بھی نگاہ ڈالیں تو گھر کے اندر بھی وہ پورا دین سکھایا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر بھی کیسے رہنا ہے، آپ کو خلوت میں کیسے رہنا ہے، مجلس میں کیسے رہنا ہے، سیاست کے امور کو کیسے کرنا ہے، اخلاقیات کو کیسے کرنا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہی امر بالمعروف پر مشتمل ہے۔ پھر خصوصی طور پر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کوچ و بازار میں دعوت دی، آپ نے منی کے میلوں میں، عکاظ کے میلوں میں جا کر عوام الناس کو دعوت دی، دار ارقم میں ان کی تربیت کی، ان کو سکھایا جو جو اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی طرح آپ نے رشتہ داروں کو بلا کر
کوئی صفا پہ دعوت دی، اسی طرح جبل ابو قبیس پہ آپ نے دعوت دی. تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ گواہ ہیں، یہ فاران کی چوٹیاں گواہ ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیفیت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں پھر بھی میں اس اللہ کے پیغام کو، دین حق کو دینے سے باز نہیں آؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے استقامت سے کھڑے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو اس میں طائف کے بازار بھی شامل ہیں، اس میں وہ چوٹیوں پہ وہ بیت عقبہ اولا بھی اور عقبہ ثانیہ بھی شامل ہے کہ جس میں مدینہ پاک کی ان سعید روحوں کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو کس کس طرح سے نہیں ستایا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے فریضے کو، اس تبلیغ دین کے، ابلاغ دین کے کام کو کیا. پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کی تربیت کی، جو صحابہ کو سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کے بھی پیچھے چلو گے تو رائے حق کو پالو گے. اسی طرح اہل بیت اطہار جنہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی گئی، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت پائی. اب ان کی زندگیوں کو بھی دیکھیں تو ان میں سے ایک ایک صحابی، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جس علاقے میں گئے وہ ایک فرد بھی پوری یونیورسٹی ہوا کرتا کہ ان سے پوری بستیوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی روشن تعلیمات سے آگاہی ہوئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے 30 سال بعد تک پوری دنیا میں ایک طرح سے روشنی پہنچ چکی تھی. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا کہ جہاں اسلام کی روشنی نہ پہنچ. اور یہ کن لوگوں نے پہنچائی؟ ان نفوس قدسیہ نے، ان صحابہ کرام نے، جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں. وہ سارے صحابہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، اور ان کی تعداد آتی ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ اس وقت موجود تھے. تو یہ سب لوگ جب دنیا میں گئے تو انہوں نے اسی دین کی دعوت کی، خیر کی دعوت کو پہنچایا لوگوں تک، اور لوگوں کی گویا آنکھیں خیرہ ہو گئیں کہ وہ کس گندی تہذیب میں رہ رہے تھے. ہر تہذیب پر اس کے اثرات پڑے، وہ چاہے چائنا کی تھی، چاہے مغرب کی تھی، چاہے یورپ کی تھی. ایک لوگوں نے ایک نئے انداز سے دیکھا، ایک پاکیزہ دین، ایک صفائی طہارت کو پسند کرنے والے، ایک کھانے میں حلال کا خیال رکھنے والے. تو دور رسالت کو دیکھیں یا دور صحابہ کو، امر بالمعروف ان کی گھٹی میں شامل. سبحان اللہ. اور جب ہم دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادوار کو دیکھتے ہیں، تو جہاں جہاں بھی جب فروغ دین کی بات ہوتی ہے، دین کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب آتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. جب آپ سیدھی اور سچی راہ پہ چلیں گے اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کریں گے، آپ تکلیف میں مبتلا ہوں گے تو پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے، مشکلات پر حاوی ہو جائیں، خود کو، مشکل کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. زرمین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ارشاد فرما دیجئے. اب امر بالمعروف کے حوالے سے شرعی حیثیت پر بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے معاشرتی فوائد کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، کیا کہیے گا؟ جی بہت شکریہ. جب ہم اس کی شرعی حیثیت کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم امر بالمعروف کو انجام دیں، محبت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اب تھوڑا سا میں ویورز کو بھی سمجھاتی چلوں اور خود بھی اس حوالے سے اپنی اصلاح کرتی چلوں کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے ایسی ہوتی ہیں جو لازم ہوتی ہیں، باعث ثواب ہوتی ہیں، جس میں فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، اس کے بعد مستحب ہے، اور پھر مباح یعنی نہ گناہ نہ ثواب. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ناجائز امور سے بھی تعبیر کرتے ہیں، جیسے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، سنت موقدہ کا ترک ہے، اساءت ہے، مکروہ تنزیہی ہے اور خلاف اولیٰ ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں شرعی حیثیت کے حوالے سے آسک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے یہ کیا ہے. تو جیسے نماز کیا ہے، وہ فرض ہے، عدت کیا ہے، وہ واجب ہے. تو جب امر بالمعروف کی شرعی حیثیت کے تعلق سے ہم کلام کرتے ہیں اور سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ حالات و واقعات کی بنا پر، ماحول کے حساب سے کہیں تو یہ واجب ہو جاتا ہے. جیسے اگر آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا میری بات مانے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے مجھے نیکی کا حکم دینا اس کو ضروری ہے، اور وہ کسی برائی میں ملوث ہے، میرے روکنے سے رک جائے گا. اب وہاں اگر ہم صرف نظر کرتے ہیں تو یہ باعث سے گناہ ہے، وہاں ہم نے اپنے اس عمل کو انجام دینا ہے. پھر بعض اوقات یہ مستحب بھی ہو جاتا ہے، یعنی سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید سامنے والا مانے گا یا نہیں مانے گا، دیٹس وائی یہ مستحب ہے. پھر بعض اوقات ایسی بھی سچویشنز دیکھنے میں آتی ہیں، جیسے آج کل کچھ گروپس ہیں یا کچھ ایسے ماحول ہوتے ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں ہم کھل کے اظہار نہیں کر سکتے، ادروائز سویئر
کنسیکوینسز دیکھنے میں آتے ہیں یا آپ کی جان کو بہت بڑا خطرہ درپیش ہو جاتا ہے تو وہاں پہ خاموش رہنے میں ہی اس کی گنجائش نکلتی ہے. اور جو لوگ وہاں بھی یقیناً اللہ انہیں توفیق دے اور وہ اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں, اپنی ڈیوٹی کو یاد رکھتے ہیں بحیثیت ایک مومن کے, تو وہ درجہ جہاد پر ہوتے ہیں, علماء کہتے ہیں. اب اس کے معاشرتی فوائد کی جانب آتے ہیں. ڈیفینیٹلی اللہ کا حکم ہے نا تو نفع ہی نفع ہے, فائدے ہی فائدے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں ہم دوسروں کو جب بتا رہے ہوتے ہیں نا, یہ میں نے خود مشاہدہ کیا, تو ہماری اپنی بھی کہیں نہ کہیں اصلاح ضرور ہو رہی ہوتی ہے. پھر ہمیں اپنے حقوق و فرائض کی پہچان ہوتی ہے, لوگوں کو ایک دوسرے کی قدر ہوتی ہے, اور پھر معاشرے میں سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے اور علم کی روشنی پھیلتی ہے. دیکھیے انبیاء کرام آئے, جہالت کا خاتمہ ہوا. آج کل دیکھیں کہ لوگ کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ لوگ قرآن و حدیث کے نالج سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب ہم امر بالمعروف کا جو فریضہ ہے, ڈیوٹی ہے, اس کو انجام دیتے چلے جاتے ہیں تو لوگوں کو نالج ملتا ہے. پھر معاشرے میں سے اس کا بڑا فائدہ ہے کہ بدی کا کلا کما ہوگا, کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا جب ہم نہیں کریں گے, یہ اس سے رک جائیں گے, اور خدا نہ خواستہ رکیں گے تو پھر اس کے نیگیٹو کنسیکوینسز سے خود کو, معاشرے کو, اپنی نیکسٹ جنریشن کو ہم محفوظ نہیں کر سکیں گے. تو ہم نے اپنے اس فرض کو انجام دینا. اور جیسے آپ نے بھی بات کی کہ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی دوست باقی نہیں رہتا, یعنی آپ کسی کو سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں. کچھ لوگ تو آپ کو قبول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرف نہیں آتے بلکہ الٹا آپ کے ہی وہ خلاف ہو جاتے ہیں. کبھی بیوی ناراض ہے, کبھی شوہر, کبھی دوست ناراض ہو گیا, ایسا معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے. لیکن ہم نے اپنے اس عمل کو انجام دیتے چلے جانا ہے, کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے اس حوالے سے کہ معاشرے میں جب لوگوں کو صرف رحمت کے واقعات بتائے جائیں گے نا, اس کا مفہوم ہے ان کے قول کا, اور لوگوں کو جو کنسیکوینسز ہیں برے یا پھر جو سزائیں ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ برے اعمال کے ساتھ وہ نہیں بتائی جائیں گی, تو پھر شیطان کو وہاں آنے میں دیر نہیں لگتی, کیونکہ لوگ دلیر ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہم سب کچھ بالکل اچھا کر رہے ہیں, اللہ کی رحمت اس کے غضب پر ڈیفینیٹلی حاوی ہے, لیکن ہم نے برے اعمال سے بچنا بھی تو ہے نا. تو اب ہم نے اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دینا ہے تاکہ معاشرہ پیار, محبت اور امن و سکون کا مرکز بن سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس طرح سے ہم نے بات کی نا کہ واقعی جب ہم دین کی راہ پہ چلتے ہیں نا تو مشکلات آتی ہیں, تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. کوئی بھی اچھی بات ہمیں کہیں سے بھی مل جاتی ہے تو ہمیں اسے اڈاپٹ کرنا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں وہ پاک پروردگار عالم کیا فرماتا ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تیزی سے بڑھتے رہو. تو ہمیں سبقت لے جانے کا بھی تو حکم ہے, تو نیکی اور بھلائی کے بارے میں ہمیں سبقت لے جانا ہے, بار بار لوگوں کو بتانا ہے, بار بار اس طرف راغب کرنا ہے. اور در حقیقت بات یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی بھی ساتھ ساتھ اصلاح کرنی ہے, اعادہ کرنا ہے, دہرانا ہے ان باتوں کو, تاکہ ہمارے ذہن میں, گمان میں وہ راسخ ہو جائیں باتیں جو ہمارا دین کہتا ہے, جو قرآن نے پیغام دیا, جو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا. تو بس ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق دے. ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بار بار ذکر کیا جا رہا ہے امر بالمعروف کے تعلق سے. اور جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں, نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی دعوت کی بات کرتے ہیں, بار بار لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ داعی کا کردار کیسا ہوگا. جو داعی اللہ ہے, جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, بار بار ہم نے اصلاح کی بھی بات کی, ہمیں لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے, ان کو نیکی کی طرف بلانا ہے, راغب کرنا ہے, طاقت سے, اپنی زبان سے, جس طرح بھی آپ روک سکتے ہیں, برائی سے انہیں روکنا ہے. اب نیکی کی دعوت دینے والے یعنی داعی کا کردار کیسا ہونا چاہیے, کیا کہیں گی؟ شکریہ زینب. دیکھیے اس میں دعوت کے دو حصے آتے ہیں. ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس میں آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ طالب علم ہیں, استاد ہیں, آپ تاجر ہیں, آپ دکاندار ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, زندگی کی کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے, آپ کسی بھی جگہ پر برائی کو دیکھتے ہیں تو اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھلائی کا حکم دے رہے ہیں, بھلائی کی بات کر رہے ہیں, یا بھلائی کو پھیلانے کی اپنے تئیں جتنا آپ کا علم ہے اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں. تو ایک وہ ہے جس نے باقاعدہ ایک مبلغ, ایک داعی اللہ باقاعدہ طور پر اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس گروہ سے منسلک ہے کہ جو دن رات تبلیغ دین کا کام کر رہا ہے. صحیح. اب اس کو خصوصی طور پر ان اوصاف حمیدہ کا حامل ہونا چاہیے, ان خصوصیات کا جو دعوت دینے والے کے لیے اندر ہونے چاہیے. اب قرآن مجید میں آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, کہ جب آپ معاشرے میں جاتے ہیں تو آپ کو دو طرح کے طبقات سے واسطہ پڑتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو موافق ہے,
اور ایک وہ طبقہ ہے جو آپ کا مخالف ہے. صحیح. موافق طبقے میں کون آتا ہے؟ دو طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی اچھی ایک سمجھ ہے، آگہی رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، انہیں تھوڑا سا مولڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو عوام الناس کے ہیں. تو غور رکھیں کہ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل رب، اپنے رب کی طرف بلانے کا کام کیسے کرنا ہے؟ حکمت کے ساتھ، کہ ہر ایک سے تم نے اس کی عقل کے مطابق، اس کی عمر کے تقاضوں کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق اس سے بات کرنی ہے، خوبصورتی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین کی طرف آ جائے. اب کوئی تو جذباتی ہوتا ہے جس پر ایک دل کی کیفیت کا اثر ہوتا ہے، کوئی دلیل سے قائل ہوتا ہے، کسی کے لیے جنت اور انعامات اور انسینٹیو کی بات آتی ہے، کوئی جو ہے وہ ڈر جاتا ہے قبر سے، جہنم سے. تو ہر ایک سے اس کی اس عقل کے مطابق، عمر کے مطابق، حیثیت کے مطابق، اس کے شعور کے مطابق بات کرنا، یہ حکمت اور دانائی کہلاتا ہے. اسی موافق طبقے میں ایک عوام الناس بھی آتے ہیں. تو عوام الناس کے ساتھ بھی موعظۃ الحسنہ، کہ اچھے طریقے سے بات کرو، اچھی نصیحت کے ساتھ، مسکرا کر، شیریں گفتار ہوتے ہوئے، اپنی ایک مٹھاس، اخلاص کے ساتھ، کہ جب داعی کا مرکز اللہ اور اللہ کے حبیب کی ذات ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اخلاص کا نور ہے. تو اب وہ دوسروں سے بات کر رہا ہے تو ایک اچھے انداز سے، پیار بھرے انداز سے، کیونکہ اس کے اندر درد ہے، انسانیت ہے، احساس ہے. تو یہ احساس اور یہ درد بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے درد ہے آپ کا، میں غمناک ہوں. نہیں، یہ آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے اس کا پتہ چلتا ہے. اور دوسرا طبقہ جو مخالف طبقہ آتا ہے، اس کے لیے آتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ان سے ڈیبیٹ کرو، ان سے بحث کرو، مگر وہ بھی خوبصورت ہو. انہیں للکارنا نہیں ہے، ان سے جھگڑنا نہیں ہے، ان کو تہنوں سے کام نہیں لینا، ان کو جہنمی نہیں کہہ دینا پہلے ہی سٹیپ پر، ان کو کافر کہتے ہوئے نہیں بات شروع کرنی، بلکہ اس طریقے سے بات کرو جو دونوں کی مشترک ہوں، جس میں ایک اچھے، ہم دونوں انسان ہیں، ہم دونوں جو اچھائی کو پسند کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کامنلی ہر انسان پسند کرتا ہے، جس کے اندر قلب سلیم ہوتا ہے، فطرتاً ایک اللہ نے اچھائی کو پسند کرنا انسان کے اندر رکھا ہے. تو آپ اس سے بات شروع کریں، تو کبھی بھی ان چیزوں سے شروع نہ کریں جو مختلف ہیں آپ کی. تو آہستہ آہستہ وہ آپ کی طرف بتدریج آئے گا اگر آپ کی دعوت اتنی مؤثر ہوگی. پھر علماء کہتے ہیں کہ عاقل و بالغ مسلمان کے لیے متقی ہونا ضروری ہے. ایسا شخص تقوی اور پرہیزگاری کا خیال رکھے، اپنا محاسبہ کرتا رہے اور صاف حمیدہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص ہی اس کمال پر فائز ہو، لیکن جب آپ بیان کرتے ہیں کوئی بات تو اس کے حیا ضرور آتی ہے. تو آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس پہ پہلے عمل کریں. اگر آپ انفاق فی سبیل اللہ پہ ترغیب دے رہے ہیں تو پہلے خود تو خرچ کریں. اگر آپ خشیت پر بات کریں تو پہلے ایک رات جاگ کے تو گزاریں نا، رو کر گزاریں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہوئے. تو ایک دلیل بھی ہو، ایک تاثیر بھی ہو، اور محبت اور عشق کا رنگ بھی ہو. تو آپ خود ایسی صحبتوں میں رہیں کہ جو نیکی کی بات کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں. بہت سی باتیں کتابوں سے نہیں جنابوں سے ملتی ہیں. تو آپ اولیاء کی صحبت میں اگر بیٹھنے والے ہیں، اچھی صحبت میں رہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عاشق نہیں تھا. تو عاشق ہوتا تو سجدہ کر دیتا. تو وہ شاق کی بات اور ہوتی ہے، ان کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ آگ خانہ بخانہ، عشق سینہ بسینہ، دلوں سے دلوں کو چھو جاتی ہے محبت کی آگ. تو اس محبت اور اس احساس کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو اس کی تاثیر الگ ہوگی. اور صاف حمیدہ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آپ میں سچائی ہو، ایمانداری ہو، آپ کے اندر لین دین میں آپ کا کھرا پن ہو، آپ کا کردار ایسا ہو کہ لوگ پیٹھ پیچھے بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں. دشمن بھی اپنے باوقار دشمنوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایسا وقار ہو آپ کی شخصیت میں، کیونکہ آپ بلا کس کی طرف رہے ہیں، آپ دعوت کس کی دے رہے ہیں. تو وہ دعوت اتنی مؤثر تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کی پوری شخصیت، آپ کا پیکر، آپ کی عادات اس پر پوری اترتی ہو. بے شک. یعنی ہم نے اکثر دیکھا کہ جب ہم کسی کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کسی بات کی،
تو ہمیشہ سب سے پہلے برائی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی تم میں یہ برائی ہے، تم میں یہ برائی ہے، تم ایسے کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو. ان سے تمام چیزوں سے قطع نظر اچھی بات کریں. اس سے ہم نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں، نہیں، اس سے اچھی بات کریں. اور جس کا دل نرم ہوگا نا، دل کی مٹی جو ہے وہ پہلے سے نرم ہوگی، تو یقینی طور پر اس پر جو پودا ہے، ہلکی سی بارش بھی پودا اگا دیتی ہے اس پر. زرمین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ امر بالمعروف کا جو طریقہ ہے اور خاص طور پر جو نیکی کی دعوت دینے کا بہترین انداز، جس طرح سے بار بار بات کی جا رہی ہے نا کہ اپنا انداز بھی اس پر بھی فوکس کرنا ہے، کیا انداز ہے؟ بہترین انداز پہ کلام کیجیے گا. جی بالکل، ہمیں بہترین انداز اپنانے کی ضرورت ہے، محبت سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، صحیح، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور امر بالمعروف کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، لوگوں تک یہ میسیجز پہنچانا ضروری ہے، اور معاشرے کے اندر اپنا امپورٹنٹ رول پلے کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو میرے ذہن میں ایک پوائنٹ یہ بھی آ رہا تھا، انسان کے کہیں نہ کہیں ایمان میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، کسی کو گناہوں کی معرفت نہیں ہوگی، پھر اس پر توبہ کی معرفت نہیں ہوگی، شعور بیدار نہیں ہوگا، تو پھر معاشرہ ترقی کی راہوں پر گامزن کیسے ہو سکے گا، صراط مستقیم پر قائم کیسے رہ سکے گا. اب میں سمجھتی ہوں بہت سارے ماشاءاللہ اسپیکٹس باجی جان نے کور کیے ہیں. اس میں جو بہتر انداز ہے، سب سے پہلے میں بھی اپنا میں حصہ ڈالتی چلوں کہ با عمل ہونا انسان کا بہت ضروری، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ہم کسی کو اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ رزق حلال کمائیں، ہم کسی کو کہہ رہے ہیں آپ آنیسٹ ہوں، آپ جھوٹ نہ بولیں، تو ہمیں خود بھی سچا بننا ہے، ہمیں خود بھی امانت داری کا، ایمانداری کا خیال رکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ للہائیت کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے، تمام قسم کے دنیاوی مفادات سے، لالچ سے، حرص سے مبرہ ہو کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو فوکس کرتے ہوئے. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ آئیڈیل سچویشن کیا ہے، جیسے ذکر ہوا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کو یعنی وزڈم کو اختیار کرنا ہے، اتنا حسین طریقے سے نیکی کی دعوت دینی کہ سامنے سے رد نہ ہونے پائے. ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو سلف صالحین تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ داعی اعظم ہے نا، اور اللہ سے جوڑا کرتے تھے لوگوں کو، تو ان کی سیرت و تعلیمات پر عمل کر کے ہمارے جو اکابرین تھے وہ بعمل بھی ہوتے تھے، پیکر صدق و وفا بھی ہوتے تھے، پیکر اخلاص بھی ہوتے تھے، پیکر اخلاق بھی ہوتے تھے. پھر اس طرح سے جب وہ جامع بات معاشرے کے اندر نیکی کی کیا کرتے تھے تو وہ بات مؤثر بھی ہوا کرتی تھی. پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات سے روشنی یہ بھی لینی ہے کہ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، یعنی ہم نے دین کو آسان بنا کے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بننا ہے، کیونکہ سامنے والا obviously آسانی چاہتا ہے، ہر شخص محبت چاہتا ہے، اختیار چاہتا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو امپورٹنس دے کر تو دیکھیے. پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، اکارڈنگ ٹو ایج، اکارڈنگ ٹو دا سائیکی، اکارڈنگ ٹو نالج، جو علم ہے اس کی استطاعت ہے، اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ وہ ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی بات کی دعوت دے. اور جو صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی اپنی ذمہ داری اس حوالے سے بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی اور حق کے راستے کی سمت بلائیں. اور امام جعفر صادق کا جو واقعہ اکثر امتیاز بائی جان کوٹ کرتی ہیں، تو کہ ایک شخص نے کہا کہ میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میرا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کا مفہوم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ لیکن تمہیں زبان نہ ہلانی پڑی. اب اس نے کام تبلیغ کا کرنا ہے لیکن زبان نہ ہلانی پڑی، یعنی تمہارا اخلاق بولے، کردار بولے، اخلاص بولے، پیٹھ پیچھے، یعنی جس طرح باجی جان نے بھی بات کی کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ ایسی تربیت کے سانچے میں ڈھلنا چاہیں، اس طرح سے ہمیں بولنا ہے، اس طرح سے معاشرے میں اپنا پارٹیسپیشن ادا کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹ تبھی ہم ہیومینٹی تک، انسانیت تک تمام اچھے میسیجز پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوران گفتگو میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پہ بھی اتنے موٹیویشن اسپیکر ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کہاں کہاں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ جو موٹیویشن ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر ہم نے صرف اس کو پکڑ لیا تو ہم زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ کوئی میسج دینا چاہیں؟ زینب، جس چیز کا فقدان نظر آتا ہے بہت زیادہ کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. صحیح. تو مقصد حیات کیا ہے؟ بھیجے جانے کا مقصد. ہاں جی، اس کو فرملی پکڑنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی اس پیغام کو پہنچانے کے لیے. اب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا. تو جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ خیر الامم ہونے کا منصب، یہ بڑا منصب ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، یہ بڑا اہم فریضہ ہے
کہ ہم دنیا میں خیر کی دعوت دیں، سبحان سراپا خیر ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ جی زرمینہ، ون لائنر میسج۔ ون لائنر میں کوشش کرتی ہوں، جو ہم بیان کر رہے ہوں ہمیں خود بھی کمپریہنسو اس حوالے سے مکمل نالج ہونا چاہیے، اور پھر جب حق بات کی جا رہی ہو نا تو ہمیں قبول بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مومن کی شان اور پہچان ہی یہی ہے کہ جہاں حق بات کو سنتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح سے ہم نے بات کی نا امر بالمعروف کی، پہلے ہی وقت سے جب سے ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں، یعنی جب ARYQ-TV کا بھی ہم یہ شکر ہے الحمدللہ کہ ہم اس چینل سے وابستہ ہیں اور یہ بھی فلاح کا کام کر رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم نے اپنا کردار ادا کیا اس حوالے سے، تو ہم بہت شکر گزار ہیں اس پاک پروردگار عالم کے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی جو امر بالمعروف نیکی کا درس دیتے ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے خوشخبری سنا دی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو پروگرام میری پہچان سے دیجیے گا اجازت۔ زندگی بخیر، تو آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔